سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نا 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 نا، وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، ارے مفتی صاحب کب سے تلاش میں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا، جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں، ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے ہم کو۔ وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، بھائی سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی، صبر کرو، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد لے رہا ہوں۔ اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، ابھی بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا۔ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونے لگا، پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، تو دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے۔ یہ کیا میری تو زندگی ایسی؟ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے، W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا، W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی، کیا فائدہ W11 ہم فضائل سن ہیں۔ ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں، گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ،
اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں, مفتی صاحب کو کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا, ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی, صبر کر لے تھوڑا سا, جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے, تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا. تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا, اتر جائے گا ٹاور پہ, صبر کر لے. وہ کہہ رہا نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی, کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے, اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا, خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے, اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا, تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا, وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ, کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو, اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی, تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے, آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, سسرال سپورٹ کر رہا ہے, بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں, ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں, مارتے ہیں پیٹتے ہیں, زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے, بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے, اس ساس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ایسی عورتیں بھی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے, سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے, شوہر شریف ہے, شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے ان کو حدیث سنائی, من سخط فلہ الرضا, نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط, تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض, اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا, اللہ کی رضا ملے گی. بھائی ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے, کوئی مرگی کا یا کوئی آسیب کا دورہ تھا, کیا تھا, میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں, بالکل ایسے ہو جاتی ہوں, اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا, فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں, پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے, اچھا عمل ہوا تو جنت, میزان کا ترازو بھاری ہو گیا, نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی, کھا جائے, پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے, بے شک یہ بیماری ختم نہ ہو.